برادران اسلام، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، ہم لوگ نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتے ہیں۔ زیادہ کی طلب اور جلد بازی کے اس مہمے نے معاشرتی مسائل کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا، جو کہ ختم یا حل ہونے کی بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ معاشرتی مسائل کے خاتمے کے لیے سب سے اہم چیز صبر ہے، جو کہ ہم میں اجتماعی طور پر بالکل ناپید ہو چکا ہے۔ ہم کسی بھی مسئلے کا حل الہ دین کا چراغ رگڑ کر جن کے حاضر ہوتے ہی چٹکی بھر میں حل ہونا چاہتے ہیں، جو کہ بالکل ناممکن ہے۔ اس کی بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جذبات اور سوچ و فکر کا بھی انتہائی خوفناک حد تک فقدان پایا جاتا ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے اور جذباتی طور پر ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جبکہ اس کا جسمانی، عقلی و شعوری حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، مگر ہم نے اس کو پہاڑ جتنا بڑا کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے پیچھے بھی بڑا دقیق نقطہ یا ایک سوچ پائی جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں ہمارے ہاں انتہائی چالاک اور خفیہ منافقت کا وجود پایا جاتا ہے، جو کافی صحت مند اور توانا ہے۔ ہم جذباتی میلان پر تو اکٹھا ہوتے ہیں، آواز بھی اجتماعی طور پر اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل در پردہ سوچ سب کی انفرادی ہوتی ہے۔ ہر کسی کی نظر انفرادی مفادات پر ٹکی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اجتماعیت کا تصور اپنے اصل روح کے ساتھ کوئی وجود نہیں رکھتا۔ آپ انسانی تاریخ کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے اٹھا کر دیکھ لیں، آج تک کسی قوم یا ملک کے حالات نہیں بدلے، ان کے مسائل حل کے راستے پر چلے نہیں جب تک ان میں ایک بھی بندہ انفرادیت کے چھترے سے نکلا نہ ہو۔ بلکہ صرف یہ نہیں، اب ذرا اس کا دوسرا زاویہ دیکھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آج تک جتنی بھی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ان میں ایک بھی دعا میں واحد صیغہ موجود نہیں، ہر ایک دعا میں جمع صیغوں کو اپنایا ہے۔ سب سے بڑھ کر پہلے سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں، ہم روزانہ 5 نمازوں میں کوئی 32 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ میں ایک بھی جملہ یا صیغہ واحد کا نہیں، بلکہ پوری کی پوری سورہ میں جمع صیغے ہیں، جیسے کہ اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنے معاشرے، اپنے گھروں میں اس کے برعکس انفرادیت کے ہی تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پشتو زبان میں ایک مشہور مقالہ ہے کہ اول جان دے بیا جہان دے، یعنی پہلے اپنا آپ ہے پھر سارا جہان، جو کہ سراسر اجتماعیت کی نفی کر رہا ہے، جبکہ قرآن مجید بڑے خوبصورت انداز میں درس دے رہا ہے۔ بہترین تو وہ ہے جو اپنے سے زیادہ اپنے دوسرے بھائی کے حق کو مقدم سمجھے۔ ایک بات پکی ہے کہ جب تک ہم انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت پہ نہیں آئیں گے، تب تک ہمارے معاشرتی مسائل ہماری مستقل طور پر اضطرابی اور بے چینی بڑھاتی رہیں گی۔ جس معاشرے میں اضطرابی بے چینی پائی جاتی ہے، میرے بھائیوں، وہ معاشرے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ مایوس معاشرے کبھی ترقی نہیں کر سکتے اور نہ بااخلاق کردار تشکیل دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی دودھ بیچتا ہے اور وہ اس میں پانی ملاتا ہے۔ اب اس پانی کے ملاپ سے فائدہ معاشی صورت میں ہوگا، مگر اس انفرادی شخص کو، جبکہ باقی سارے معاشرے تو اجتماعی طور پر تو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے معاشرے جو صرف انفرادی سوچ کا بوجھ برداشت کر رہی ہوں، اس معاشرے سے بے چینی اور مایوسی نکالنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس موجود انفرادی سوچ کا کلا کما نہ کیا جائے۔ اور انفرادی سوچ کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنا پڑے گا، سچے دل سے، خلوص سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کو نہ صرف پیدا کرنا بلکہ قائم رکھنا بھی ہوگا۔ ایک دوسرے کے غم
درد دکھ سکھ میں اور خلوص نیت اور رضا الہی کے لیے شریک ہونا پڑے گا، تب انفرادیت نکلنے کے لیے اپنا رستہ لے گا۔ اور اس کے لیے قدرت کا کمال احسان دیکھیں کہ کس انداز سے وہ پاک پروردگار اپنی والہانہ محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اس گھٹن اور حبس زدہ ماحول سے بچنے کے لیے 5 بار نماز کا درس دیا اور فرض کر دیا۔ باجماعت پڑھنے کا اصول نہ صرف دیا بلکہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے عملی طور پر دکھایا بھی، تاکہ ہم دن میں 5 بار صرف خالق کے سامنے حاضری کے لیے نہ جائیں۔ جب آپ بندگی کے احکام نماز کی صورت میں ادا کر لیں تو پھر ایک دوسرے سے گھل مل کر ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی بھی حاصل کریں، تاکہ آپ کے آپس میں ربط بنا رہے، تعلق جڑا رہے، اور یہی آپ کے مابین سے انفرادیت کو دور کرے گا، اور یوں آپ اضطرابیت کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ مگر آج دیکھ لیں ہم میں کتنے اول باجماعت نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور جو شریک ہوتے ہیں ان میں کتنے ایک دوسرے سے باہم کلام و گفتگو کرتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایک آدھ جگہ پر کوئی ایسا کرتے ہوں گے۔ میرے بھائیو، تو پھر مابین ربط اور باہمی تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ اجتماعیت کیسے اور کہاں سے جنم لے کر پروان چڑھے گی؟ ایک لمحے کے لیے ذرا غور تو فرمائیں۔ معاشرتی اور اجتماعی مسائل ہمیشہ تقسیم کے باعث پیدا ہوتے ہیں، خواہ تقسیم کسی بھی لحاظ سے ہو۔ اس لیے اللہ نے اپنے دین کے ذریعے سب سے بڑا ظلم اور ناقابل معافی گناہ شرک کو قرار دیا، کیونکہ شرک توحید کو، اللہ کی ذات الوہیت کو تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ نے تفرقہ بازی کا ذکر فرما کر حرام کر دیا، کیونکہ تفرقہ بازی انفرادیت کی سوچ کو جنم دیتا ہے، اور انفرادیت معاشرتی مسائل کی جڑ ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص ذاتی طور پر انتہائی نیک بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، دوسروں کے ساتھ رحم دل بھی ہو، ذاتی زندگی میں اسلام کے تمام اصول و قوانین کو باقاعدہ طور پر پورا کر رہا ہو، مگر وہ معاشرتی طور پر اپنا کردار ادا نہیں کر رہا اور ہمارے معاشرے سے کٹ کے رہ رہا ہو، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس طریقے سے ہٹا ہوا ہے، کیونکہ معاشرت کے ہر مثبت پہلو میں باقاعدہ طور پر بھرپور طریقے سے شامل ہونا، حصہ لینا، شریک ہونا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ذرا غور فرمائیے، محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے احسن طریقے سے معاشرت کی تعلیم فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے گفتگو فرماتے تھے، ان سے درپیش مسائل سماعت فرماتے تھے اور اس پر بات چیت فرماتے تھے، مناسب اور موضوع حل اور مفید مشوروں سے مستفید فرماتے تھے۔ لیکن آج ہمارے ہاں دیکھ لیں، اول تو ہمارے ہاں جماعت کا شعور ہے ہی نہیں، چند گنے چنے وہ بزرگ جن کو سارا دن کوئی اور کام نہیں ہوتا اور زندگی کے آخری حصے میں فقط نماز و عبادات کے لیے وقف ہو چکے ہوتے ہیں، وہ جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ باقیوں کو میرے سمیت شاذ و نادر ہی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور جو شامل ہوتے ہیں جماعت میں ان میں بھی آدھے سے زیادہ ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے، اور جن کی آپس میں گفتگو کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے تو وہ بھی بدقسمتی سے اکثریت سے غیبت گوئی، لا یعنی اور لغو گفتگو سے بھرپور ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بس اب ایک ہی رواج باقی رہ گیا ہے کہ بڑے بڑے مسائل میں تو ہم ایک دوسرے سے باہم مل بیٹھتے ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہی دراصل بڑے مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ جب تک ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں باہم مل بیٹھنے کو اپنائیں گے نہیں، تب تک ہم معاشرتی مسائل کے جنگل سے کبھی نہیں نکل سکتے۔